الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو نشست ہے ہماری تیسری نشست ہے نماز کورس کے حوالے سے۔ اس نشست میں ہم نماز کے ارکان اور شرائط کے حوالے سے بات کریں گے۔ نماز کے ارکان اور شرائط۔ ارکان جو ہے وہ رکن کی جمع ہے۔ رکن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ رکن وہ فعل ہے جو نماز کے اندر پایا جائے۔ رکن وہ فعل ہے جو نماز کے اندر پایا جائے۔ شرائط شرط کی جمع ہے۔ شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نماز سے باہر پایا جانا لازمی اور ضروری ہے، یعنی نماز کے باہر اس کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے، اور رکن ہے نماز کے اندر جو ہے اس کے خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو رکن جو ہے جیسا کہ قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ نماز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور شرائط جیسا کہ طہارت، ستر عورت، وقت، قبلہ رخ ہونا، تکبیر تحریمہ، یہ تمام نماز کے باہر پائے جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو شرائط کہتے ہیں، اور جو چیز نماز کے اندر تھی اس لیے اس کو ارکان کہتے ہیں۔ تو بہرحال چاہے وہ ارکان ہوں یا شرائط ہوں تو ان کا پایا جانا فرض ہوتا ہے، اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز کے فرائض بھی کہتے ہیں، جی نماز کے فرائض کتنے ہیں، تو وہ انہی ارکان اور شرائط کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ارکان اور شرائط دونوں کا نام فرائض ہے، فرض ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں، فرض کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائے گی تو نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ فرض کہلاتی ہیں۔ تو ارکان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فرائض اندر پائے جاتے ہیں، شرائط اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فرائض نماز کے باہر پائے جاتے ہیں، تو اس لیے شرائط اور ارکان کے نام بھی دیا جاتا ہے۔ بہرحال ان کو فرائض کہنا بھی درست ہے، دراصل ہیں یہ فرائض ہی ہے، کیونکہ فرض وہ ہوتا ہے جس کا نماز کے لیے ہونا ضروری ہے، جس کے بغیر نماز ادا نہ ہو سکے، تو اس لیے یہ ارکان اور شرائط فرض ہوتے ہیں، تو اس لیے انہیں فرائض بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی تعریف کے بعد تو سب سے پہلی چیز ہے شرائط۔ شرائط میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں میں نے یہ لکھی ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر ہے طہارت۔ طہارت جو ہے اس کے متعلق حدیث پاک ہے کہ بنی الاسلام علی النظافۃ، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پاکیزگی پر ہے، طہارت پر ہے۔ الطہور شطر الایمان، تو طہارت ایمان کا حصہ ہے، بلکہ نصف الایمان بھی آیا ہے، تو اس لیے طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ طہارت حدیث پاک کے مطابق نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی آدھا ایمان یہ ہے کہ بندہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ وہ طہارت ظاہری بھی ہے، وہ باطنی بھی ہے۔ جس طرح نماز ہے، نماز کی جو ظاہر ہے وہ یہ ہے، نماز کے ظاہر اور باطن یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے اندر جو ارکان، جو شرائط ہوتے ہیں اس کا خیال رکھیں، اور جو نماز کا باطن ہے وہ یہ ہے کہ خشوع خضوع ہو۔ مثلا ظاہر یہ ہے کہ آپ رکن کا خیال رکھیں، شرط کا خیال رکھیں، طہارت کا خیال رکھیں، سب تمام چیزوں کا خیال رکھیں، جتنی بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں، تو یہ چیز ظاہر ہے، ساری تمام چیزیں ظاہر کہلاتی ہیں۔ باطن یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جسے قرآن نے کہا خشوع خضوع اختیار جس نے بھی کی نماز میں وہ کامیاب ہو گیا، تو وہ باطنی نماز ہے۔ تو اگر ہم نے ظاہری چیزوں کا خیال رکھا، باطنی چیزوں کا خیال نہ کیا، تو ہماری نماز ہو جائے گی مگر ناقص ہوگی۔ اصل نماز وہی ہے جو ظاہری طور پر بھی مکمل ہو، باطنی طور پر بھی مکمل ہو۔ تو یہ ظاہری طور پر یہ جتنی بھی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں یہ نماز کی ظاہر ہیں۔ نماز کے باطن جو ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے، خشوع خضوع ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی اللہ کے حضور جب حاضر ہو گیا تو بس یہی نماز ہے، اس کی حضوری اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کی طرف اس کا دھیان نہ جائے۔ تو آپ کو میں یہ چیزیں سمجھاؤں گا کہ نماز جو ہے دراصل ہے ہی یہی چیز کہ جس کے اندر باطن پایا جائے، باطن کے بغیر نماز نامکمل ہے۔
انہی چیزوں کے اندر ہمیں ظاہری اور باطنی فوائد سمجھ آئیں گے کہ نماز کے جو ظاہری فوائد ہیں اور باطنی فوائد ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو شرائط سب سے پہلے طہارت ہے۔ طہارت کے اندر بدن کا پاک ہونا لازمی ہوتا ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بدن پاک نہیں ہے تو تب بھی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک نہیں تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، وہاں نجاست وغیرہ کسی قسم کی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے۔ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، نجاست سے پاک ہونی چاہیے، کسی قسم کی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نماز والی جگہ پہ ناپاکی پائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی وہ تو پاک تھی مگر ارد گرد ناپاکی پائے گی تو پھر نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ ایسی جگہ کا تعین کریں جہاں وہ جگہ پاک ہو، تو اس جگہ آپ نماز پڑھیں۔ تو اس سے پہلے آپ نے یہ جو بدن کا پاک ہونا ہے، اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان پر جو ہے وضو لازم ہے، فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان پر غسل فرض ہے، جسے کہا جاتا ہے حد سے اصغر سے پاک ہونا اور حد سے اکبر سے پاک ہونا۔ حد سے اصغر سے مراد وضو ہے اور حد سے اکبر سے پاک ہونے کا مراد غسل ہے۔ یعنی جن چیزوں کی وجہ سے وضو لازم ہوا ان چیزوں سے پاک ہونا لازمی ہے، اور پھر جن چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوا ان چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کا جو بدن ہے وہ ہر لحاظ سے پاک ہونا چاہیے، یعنی آپ کو اپنے وضو کا اور غسل کا سب سے پہلے آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو پاک کرنا ہے۔ اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کریں، اگر غسل واجب ہے تو تب غسل کرنا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ غسل اور وضو کا تعلق ہے ہی بدن سے، تو اس لیے میں نے لکھا ہے کہ بدن کا پاک ہونا، یعنی نماز کے لیے وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جگہ کا پاک ہونا وہ میں نے بتا دیا کہ وہ ناپاکی سے جو ہے کسی قسم کی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ دوسری چیز میں نے لکھی ہے ستر عورت، جس کا مطلب ہے ستر کا چھپانا۔ ستر کا چھپانا، عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپانے والی چیز ہے۔ عورت کا مطلب دوسرے لفظوں میں پردہ، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک میں بھی عورت کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں پردہ ہی مراد ہے۔ تو ستر عورت یعنی ستر کا چھپانا۔ تو ستر جو ہے وہ مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک فرض ہے، اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم جو ہے وہ فرض ہے، تو سوائے ہاتھ پاؤں اور منہ کے، ٹھیک ہے جی، چھپانا فرض ہے۔ بہرحال چہرے کا فرض جو پردہ ہے وہ جب عورت باہر نکلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کر لے، اور اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال نماز میں اگر عورت کا ایک بال بھی نظر آ جائے، سر اگر کچھ حصہ بھی ننگا ہوگا تو عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر عورت کا بازو ننگا ہوگا نماز نہیں ہوگی، عورت کی پنڈلی ننگی ہوگی نماز نہیں ہوگی، عورت کا لباس باریک ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کی جو فرض ستر جو فرض حصہ ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، تو یہ اس کا حصہ اس کا چھپانا لازم ہوتا ہے۔ اگر عام طور پر گرمیوں میں ایسی نکر پہن لیتے ہیں کہ جس میں گھٹنے بھی ننگے ہوتے ہیں، یہ نماز کے اندر تو اس کے اور مسئلہ ہے، اور جو چیز فرض ہے وہ نماز کے باہر بھی فرض ہے۔ مثلاً آپ کا جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ، چاہے آپ لیٹے ہوئے ہیں، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کہیں مرضی، جہاں چل رہے ہیں، جہاں آپ باہر کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، گرمی لگی ہے، سردی لگی ہے، ہر صورت میں چھپانا فرض ہے۔ چاہے وہ گرمیوں کا مہینہ ہے، سردیوں کا مہینہ ہے، آپ جو مرضی کر رہے ہیں، تو یہ حصہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے اگر کوئی حصہ بھی ننگا ہوگا تو ایک تو پہلے انسان خود گناہ گار ہوگا، جو انسان اس کو دیکھے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور اس حصے کا ننگا رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس کا چھپانا فرض ہوتا ہے، اور فرض کا سے کوتاہی کرنا اور فرض کو معمولی سمجھنا حرام ہے، یعنی فرض سے انحراف کرنا حرام ہے، کیونکہ فرض کے مقابلے میں جو حکم آتا ہے وہ حرام کا ہے۔ تو اس لیے
تو یہ فرض ہوتا ہے، یہ حصہ انسان کا فرض ہے، اگر انسان ننگا رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے، اور دیکھنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب نماز کے اندر لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا جسم ڈھانپا ہونا چاہیے۔ فرض محال اگر آپ نے ہاف شرٹ پہنی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، کیونکہ اس طرح کے لباس کو شریعت نے ناپسند قرار دیا ہے کہ آپ آدھے لباس کے ساتھ نماز پڑھیں۔ فرض کے لحاظ سے جو حصہ فرض تھا اس لحاظ سے تو نماز ہو گئی، اب جو حصہ چھپانا سنت تھا اس کی وجہ سے مکروہ ہے، کہ مثلا آپ کے بازو ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا بازو ہو گئے، سر ہو گئے، اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، تو اس کا استعمال کرنا یعنی ہاف بازو سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ہے سطر کا مطلب۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں، عورت ہے یا مرد باریک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی ایسا کپڑا جس سے جسم کا ظاہر ہونا لازم ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ فل کپڑا، ایسا آپ ٹائٹ کپڑا پہنتے ہیں جس سے جسم ظاہر ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ جسم نظر آتا ہے باریک کپڑے سے، ایک یہ ہے کہ تنگ کپڑا ہے جس سے جسم کی نشو و نما ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے آج کل عورتیں جو ہیں جینس وغیرہ جو پہنتی ہیں، تو اسی طرح ان سے جسم کا بھی نظر آنے کا خدشہ ہوتا ہے، جسم کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نشو و نما، اس لیے عورت کے لیے بھی وہ جائز نہیں ہے اور مرد کے لیے بھی وہ جائز نہیں ہے، دونوں کے لیے جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ کپڑا موٹا ہی کیوں نہیں ہے۔ شریعت نے ہر اس کپڑے سے منع کیا ہے جو جسم کو ظاہر کرے، یعنی جس سے جسم کی نشو و نما ظاہر ہو، تو یہ پہلے ناجائز ہے تو نماز کے اندر بدرجہ اولا ناجائز ہے، اس سے نماز بالکل نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ لازم، باریک کپڑا بھی نہ ہو اور جس سے جسم کی نشو و نما جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں دونوں کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے ستر عورت کا مطلب، جو کتنی بڑی جو ہے نا اہم بات ہے جس کو ہم عام طور پر خیال نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے اگر بسا اوقات کپڑا پھٹا ہوا ہے، اگر جسم کے جو فرض حصہ ہے اس کے علاوہ فرض حصہ ہے، چوتھائی حصے میں اگر کپڑا آپ کا کہیں جگہ سے نظر آ رہا ہے، جسم چوتھائی حصے سے اگر زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ جگہ جہاں سے جسم نظر آ رہا ہے وہ چوتھائی حصے سے کم ہے، یعنی 1 درہم کی مقدار سے کم ہے تو پھر ہو جائے گی، اگر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہے تو سمجھ لیں نماز نہیں ہوگی۔ وقت کی پابندی جو ہے قرآن میں جیسے ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر نماز ہوتی ہے، جو وقت پر نماز پڑھی جائے اسے ادا کہتے ہیں، اور وقت گزرنے کے بعد جو نماز، وہی نماز جو وقت گزرنے کے بعد ادا کی جائے تو وہ نماز قضا کہلاتی ہے، وہ ادا نہیں کہلاتی۔ ادا تب ہوگی جب کو اس کے وقت کی لمٹ کے اندر پڑھا جائے، جو دورانیہ ہے ہر نماز کا اس کے اندر پڑھا جائے۔ تو اگلی بات ہے، اب وقت جو ہے آپ نے سمجھ لیا کہ ہر نماز کے جو وقت ہوتا ہے دوسری نماز کی اذان ٹائم تک وقت برقرار رہتا ہے، بشرطے کہ مکروہ اوقات جو ہیں جیسا کہ زوال کا وقت ہے، یہ مکروہ وقت ہے، جبکہ زوال کا وقت جو ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے آتا ہے۔ اس مکروہ وقت میں کسی قسم کی نماز جائز نہیں ہے، اس میں نہ ادا پڑھ سکتے ہیں نہ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اور جبکہ مغرب سے پہلے 20 منٹ پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ وقت مکروہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عام طور پر عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی نماز سے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، یعنی 3 اوقات مکروہ ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی قسم کی نماز جائز نہیں ہوتی، نہ ادا اور نہ قضا، نہ سجدہ تلاوت، کچھ بھی جائز نہیں۔ تو عصر کی نماز اتنی لیٹ کرنا کہ مغرب کا وقت قریب ہو، تقریباً 20 منٹ رہتے ہوں، جس نے 15 منٹ کے اندر بھی نماز پڑھ لی، 15 منٹ رہتا ہوں، اس کی نماز عصر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے جس نے 11 بجے سے کے دوران آدھا پونا گھنٹہ، یہ ہوتا ہے زوال کا وقت، جس نے بھی نماز پڑھی زوال کے وقت اس کی نماز نہ قضا نہیں ہوگی، ادا کا تو وقت نہیں ہے تو لہٰذا قضا اس کی نماز نہیں ہوگی، یا سجدہ تلاوت کرے گا تو نہیں ہوگا۔ صبح کو جو اشراق کا ٹائم ہے، اشراق کے ٹائم سے پہلے جو 20 منٹ ہوتے ہیں وہ مکروہ وقت میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس وقت بھی آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔
جو فجر کی سنتیں ہوتے ہیں وہ آپ کو اشراق ٹائم پڑھنی ہوں گی، یعنی سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد جو فجر کی اس وقت کی فجر کی جب سنتے رہ جائیں تب اس کی قضا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ 1-2 دن پہلے کے سنتے رہ گئیں تو قضا جو ہوتی ہے وہ صرف فرض کی ہوتی ہے اور وتر واجب کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی؟ تو وقت کی پابندی اس لیے ضروری ہوتی ہے، تو جو وقت کے دورانیہ کے اندر نماز پڑھی گئی تو وہ ادا ہوگی، جو دوسرے وقت نماز کا وقت جب داخل ہو جائے گا تو وہ نماز قضا ہو جائے گی۔ آگے ہے قبلہ رخ ہونا، یعنی آپ کا جو جسم ہے وہ آپ کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، سیدھا آپ کا کھڑا ہونا، قبلہ رخ اپنے جسم کو قبلہ رخ متوجہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ قبلہ رخ نہیں ہوئے، تھوڑا سا مڑ گئے یا ہٹ کر کھڑے ہوئے یا کسی اور طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے قبلہ رخ شرط ہے، اور جو نماز کے اندر شرط ہے وہ فرض ہوتی ہے، تو جب تک یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز ہوگی نہیں۔ تو اس لیے قبلہ رخ ہونا، یعنی نماز کھڑی ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سمت اپنی درست کر لیں، اور نماز کے اندر اگر آپ بھول کر بھی ادھر ہو گئے تو تبھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کا جو یہ جسم ہے، آپ کا جو ڈھانچہ ہے، یہ قبلہ سے ہٹنا نہیں چاہیے، اگرچہ آنکھوں کا تعلق کچھ مسئلہ کچھ اور ہے، سر کا پھر جانا یعنی منہ کا چہرے کا پھر جانا کچھ اور ہے، یہ جسم کی جہت کا تبدیل ہونا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چہرے کے پھرنے سے ٹوٹتی نہیں ہے اور آنکھوں کے پھرنے سے بھی نہیں ٹوٹتی، مکروہ ضرور ہے، مگر آپ جب اس طرح پھریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تکبیر تحریمہ، یہ نماز کے باہر بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور نماز کے رکن میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے، تو شرائط میں تو ایک وجہ سے یہ نماز کے باہر ہے اور ایک وجہ سے نماز کے اندر ہے، تو اس لیے ارکان میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے تکبیر تحریمہ کا، اور شرائط میں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ تکبیر، اس کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے مراد پہلی تکبیر ہوتی ہے جو سب سے پہلے جب نماز میں انٹر ہوتے ہیں۔ تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہر چیز کا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی گفتگو اور کلام اور کھانا پینا، یعنی کسی قسم کی گفتگو اور کسی قسم کا کلام جو ہے وہ نماز کے اندر حرام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چنے کے برابر بھی آپ کے منہ کے اندر کچھ چلا گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور آپ نے کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی گفتگو کی، عربی میں یا عجمی میں کسی قسم کی آپ نے کوئی ایسے جملے بول دیے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے کلام بھی مفسد صلاۃ ہوتا ہے اور کسی قسم چیز کا کھانا بھی مفسد صلاۃ ہوتا ہے، یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کو اس لیے تحریمہ کہتے ہیں کہ جو چیز نماز کے باہر جائز تھی، مثلا کسی سے کلام کرنا، گفتگو کرنا جائز تھا، کھانا پینا حلال تھا، جائز تھا، تو وہ چیزیں نماز کے اندر حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو تحریمہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم نے نماز کے شرائط کو سمجھا، اس کے اندر بھی بہت بڑی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں تفصیلی لحاظ سے سمجھیں گے۔ تو پہلے ہم اس کو مجموعی طور پر سمجھ لیں کہ ارکان ہے کیا اور شرائط ہیں کیا، تو کل انشاءاللہ شرائط کے بعد ہم ارکان کو سمجھیں گے، پھر اس کی تفصیل اور مسائل کی طرف جائیں گے، ورنہ ہم بھول جائیں گے۔ میں آگ میں اس کی تفصیل شروع کر دوں تو ارکان بہت دور رہ جائیں گے، اس کو پہلے اجمالی طور پر خاکہ ذہن میں بٹھانا ضروری ہے، پھر اس کی تفصیل سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے اگر میں آج ایک چیز پہ روک دوں، اس کی ڈیٹیل وضو اور غسل کے بارے میں شروع کر دوں تو یہ چیز آپ بھول جائیں گے کہ کتنے بتائے تھے، کون کون سی چیز بتائی تھی۔ جب یہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو باقی چیزوں کو سمجھنا بھی آسان ہوتا جائے گا، تو اس لیے اس کو خلاصتاً سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری آج کی اس نشست کو، حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ ہم علیہ